باہر تو بارش ہو رہی ہے. نہیں یہ کیا, یہ تو ایسڈ رین ہو رہی ہے. چلو چلو اندر چلیں. 1 منٹ, آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میں کوئی مذاق کر رہی ہوں یا کوئی کہانی بنا رہی ہوں اپنی طرف سے؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسڈ رین کیا ہوتی ہے اور یہ اتنی خطرناک کیوں ہے. میں ہوں جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن. ایسڈ رین در حقیقت تیزابی بارش ہوتی ہے اور ہمارے ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بادل پانی کے ننھے منھے قطروں سے مل کر بنتے ہیں, لیکن کئی دفعہ کچھ گیسز جیسے سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈ بادلوں میں موجود پانی اور ہوا میں موجود آکسیجن سے ری ایکٹ کرتی ہیں اور زمین پر ایسڈ رین کی صورت میں برستی ہیں. ایسڈ رین ایک تیزابی بارش, ایسی بارش جو ہم بالکل نہیں چاہتے. ایسڈ رین 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ جو پانی کی صورت میں زمین پر برستی ہے جسے ویٹ ڈپوزیشن بھی کہا جاتا ہے, اور برف باری اور دھند بھی اس میں شامل ہے. اور دوسری ہوتی ہے جس کو ڈرائی ڈپوزیشن کہا جاتا ہے, جس میں صرف ڈسٹ اور گیسز شامل ہوتی ہیں. اس میں پانی کے قطرے شامل نہیں ہوتے. اور ڈرائی ڈپوزیشن میں جب لوگ سانس لیتے ہیں تو یہ ڈرائی ایسڈ رین ان کو بہت سی سانس کی بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے. اور یہ ڈسٹ اور گیس پارٹیکلز ہماری جھیلوں اور تالابوں کو بھی ایسیڈک بنا دیتے ہیں, تیزابی بنا دیتے ہیں. مگر سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ یہ نقصان دہ گیسیں ہمارے ماحول میں, ہمارے ایٹماسفیئر میں ملتی کیسے ہیں اور اس کا حصہ کیسے بنتی ہیں. اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ قدرتی طریقہ ہے جس میں شامل ہیں گلے ہوئے اور سوکھے ہوئے پودے اور آتش فشاں یعنی والکینوز, جن کے پھٹنے سے بہت سی ہارمفل گیسز اور ہارمفل کیمیکلز اس فضا کا حصہ بنتے ہیں. لیکن زیادہ تر ایسڈ رینز کا موجب انسانوں کی اپنی پھیلائی ہوئی آلودگی ہوتی ہے, جس میں فوسل فیولز کا جلنا, گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور فیکٹریوں سے خارج ہونے والا کیمیائی مواد اور گیسیں شامل ہیں. اب انتہائی اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تمام خارج ہونے والی گیسیں, دھواں, کیمیکلز بارش کو تیزابی کیسے بناتے ہیں. اب اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قدرتی طور پر بھی بارش تھوڑی سی تیزابی ہوتی ہے. جی ہاں, جب بارش کے قطرے زمین پر مٹی پر گرتے ہیں تو وہ مٹی میں موجود کاربن سے کیمیائی طور پر ری ایکٹ کرتے ہیں اور کاربونک ایسڈ بنا دیتے ہیں, اور اس کی pH 6 ہوتی ہے. یعنی بارش میں کچھ تیزابیت قدرتی طور پر موجود ہوتی ہیں. اب فوسل فیولز کو جلانے کی صورت میں سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈ جیسی گیسیں خارج ہوتی ہیں جو بارش کو زیادہ تیزابی بنا دیتی ہیں, کیونکہ نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ بہت تھوڑی pH رکھنے والے زیادہ طاقتور اور اسٹرانگ ایسڈز ہیں. پودوں کو اپنی گروتھ بہتر کرنے کے لیے سلفر درکار ہوتی ہے جو وہ مٹی میں موجود پوٹاشیم سلفیٹ سے لیتے ہیں. پودے سلفر سلفیٹ کی صورت میں زمین سے جذب کرتے ہیں اور وہ پتوں میں موجود کاربن کے ساتھ بانڈ بنا لیتی ہے. پتوں میں کاربن موجود ہوتی ہے اور وہ سلفیٹ میں موجود سلفر کے ساتھ بانڈنگ کر لیتی ہے, اور کئی سالوں بعد جب یہ پودے زمین کا حصہ بنتے ہیں یعنی گل سڑ جاتے ہیں تو یہ سلفر اور کاربن ایٹمز آپس میں تب بھی جڑے ہوتے ہیں, اور ان فاسلز کو جب جلایا جاتا ہے تو یہ ایٹمز فضا میں موجود آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں اور فضا میں سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں شامل ہو جاتے ہیں. اب سورج کی تیز روشنی میں یہ کیمیائی عمل تیز ہوتا ہے اور آکسیجن کے مزید ایٹم سلفر ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ملتے ہیں اور سلفر ٹرائی آکسائڈ بنا دیتے ہیں, اور یہ سلفر ٹرائی آکسائڈ آخر میں بارش کے پانی کے ساتھ ملتی ہے اور سلفیورک ایسڈ بنا دیتی ہے یعنی H2SO4 بنا دیتی ہے. اسی طرح ہماری گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں میں سے نائٹروجن آکسائڈ فضا میں شامل ہوتی ہے اور آکسیجن اور پھر پانی کے قطروں سے ری ایکٹ کرتی ہے اور نائٹرک ایسڈ بنا دیتی ہے اور بارش کے پانی کو مزید تیزابی بنا دیتی ہے. اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ بارش تیزابی کیسے بنتی ہے. اب ہمارے ماحول پر اس کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں. تیزابی بارشوں کے سب سے پہلے اور نقصان دہ اثرات ہماری جھیلوں, تالابوں, دریاؤں اور سمندروں میں اور ان میں موجود جانوروں پر ہوتے ہیں. یہ بارشیں سمندروں اور دریاؤں کے پانی کو مزید تیزابی بنا دیتی ہیں اور یہ تیزابی پانی زمین سے ایلومینیم جذب کرتا ہے. اس پانی کو آبی جانداروں کے لیے شدید نقصان دہ بنا دیتا ہے. اسی طرح یہ تیزابی بارشیں پودوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور پودے مر جاتے ہیں کیونکہ اس بارش کا پانی جب مٹی میں ملتا ہے
تو یہ پودوں کے لیے زمین سے خوراک اور صاف پانی کا حصول مشکل بنا دیتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم ایسڈ رین کو کم کیسے کر سکتے ہیں یا روک کیسے سکتے ہیں؟ سب سے آسان حل یہ ہے کہ ہم فوسل فیولز کو چلانا کم سے کم کر دیں۔ اس طرح ہماری فضا میں ان خطرناک کیمیکلز اور گیسز کی جو ایسڈ رین بنانے میں ہم کردار ادا کرتی ہیں کمی ہو جائے گی۔ تو ہم نے اپنی اس ویڈیو میں یہ بتایا کہ ایسڈ رین کیا ہوتی ہے، اس میں کون کون سے خطرناک کیمیکلز اور گیسز ہوتی ہیں، ہماری زمین کو وہ کس کس طریقے سے نقصان پہنچاتی ہیں، اور آخر میں یہ کہ ان سب سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تختی آن لائن کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں۔